حضرت سیدنا حمزہ نے نیزے لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ رہی، آپ گرے۔ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اپنے جسم سے نیزے نکالنے کی کوشش کی پر وہ نہ نکل سکے اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر چچا کے شہید ہوتے ہی کفار نے جنگ احد میں تازیانے بجانے شروع کر دیے۔ ہندہ بن عتبہ زوجہ ابو سفیان آپ کے جسد مبارک کے پاس آئی، آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسئلہ کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناک اور کان کاٹ کر ہندہ نے اپنے گلے میں ہار بنا لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قاتل اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیعہ اور بیٹا بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا، لیکن آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، میں نے اپنی مانی ہوئی نذر پوری کر لی۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر میرے اوپر واجب ہوگا، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں گی۔ ناظرین گرامی، بغض، کینہ اور حسد سے بری یہ ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگوں میں نہ دیکھی گئی۔ جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، غموں کے آنسو کی ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگ پڑے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے پیارے شہید چچا کے جسد مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ کرے، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجئے کیسا بڑا غم ہوگا جو رحمت للعالمین قسم کھا رہے ہیں۔ کفار کے 70 آدمیوں کی لاش کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو ویسے ہی سزا دو جیسے تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ تم صبر کرو اور تمہارے صبر کرنے کا خاص اللہ ہی توفیق دے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ نے اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے کرنا بھی جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت ہی غم زدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7ویں آسمانوں پر جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینہ سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئیں، تو رسول اللہ نے اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھوپھی کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھنے دیا جائے اور ان کو مدینہ واپس لے چلیں۔ جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش دیکھیں تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے ان کے بیٹے سے کہا تو حضرت صفیہ فرمانے لگی: میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہے۔
میں جاہلیت کے طور طریقوں سے خوب واقف ہوں، میں مشرکین کی طرح بین ٹال کر نہیں رہوں گی۔ رسول اللہ نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا، لیکن بار بار حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیرے راہ پر دی گئی، تو ہی اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا، پھوپھی جان آپ مدینہ واپس چلی جائیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں واپس آ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو گٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈانپ لینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے اس انصاری کو کفن دیا۔ اب جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھائے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک سامنے سے رسول اللہ نے نہیں اٹھانے دیا۔ چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر 77 صحابی شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 باز نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ دوسری روایت میں ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کر دیا اور حضرت حمزہ جو کے توں رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور ساتھ 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول اللہ نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی گئی۔ پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔ یوں رسول اللہ نے ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ ناظرین گرامی، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازہ لایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر نماز جنازہ پڑھاتے جاتے۔ اسی حال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ کے سامنے ہی رکھا تھا۔ یہ حضرت حمزہ شیر خدا کا عزم و اکرام ہی تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیات آئی۔ اس سے پہلے اور نہ بعد کبھی رسول اللہ نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار نماز جنازہ نہ پڑھا تھا۔ ناظرین گرامی، صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن حجیج کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔